محدثین کے نزدیک آج کا دن کا دعاؤں کے سلسلے میں جو کہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا کہ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر رک گئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے نکالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچایا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول عاشورہ کا دن روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ہمیں زیادہ حقدار ہے روزہ رکھنے کے، لہذا کسی قوم کی مشابہت کرنا یہ ہماری شان نہیں ہے، لہذا یا تو 9 کا روزہ رکھنا یا 10 کا روزہ رکھنا، یا 10 کا روزہ جو آج کا روزہ ہے، آج کا روزہ رکھنے کے بعد کل کا روزہ بھی رکھ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یوم عاشورہ کا دن روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ بہرحال کوفہ والوں نے دھوکہ دیتے بول کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سمجھے۔ بہرحال وہ گھر سے 70 پر 2 لوگ اپنے خاندان والوں کے ساتھ نکلنے کے بعد پتا چلا کہ کوفہ والے خاکہ اٹھا ڈالے، اب مسئلہ گڑبڑ ہے، سارے یزید کے فوج جو ہے وہ آپ کو ختم کرنے کے در پر ہے۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھائی آپ کی شہادت کی پیشن گوئی اللہ کے رسول خود پہلے رہ گئے تھے، بچپن پہ ہی آپ نے رونے لگے تھے، فرمایا یہ حسین تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ ڈائریکٹ الفاظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی، آپ کو اللہ شہادت کا مقام نصیب فرمائے۔ یہ تو پہلی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی۔ اگر شریعت میں اس طرح کا کوئی نہ غم بنانے کا ہے، نہ اس طرح کے رسم و رواج آج کا دن کا ہے، جو کرتے ہیں وہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے پاس ان کی دنیا میں بھی پکڑ ہوگی اور آخرت میں بھی پکڑ ہوگی۔ بھائی اللہ نے قرآن کریم میں صاف طور پر فرما دیا سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، لیکن گناہوں کو کب معاف کروں گا؟ توبہ کرو تب معاف کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ سارے جتنے کام ہیں، روٹیوں کا چھوڑنا، فلاں کا جانا، فلاں کا یہ کرنا، یہ سارے شرک میں سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله وسع الله عليه سائر سنته، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ماہ محرم الحرام کا مہینہ نصیب فرمایا. اور آج کا دن آپ حضرات بخوبی جانتے ہوں گے، جیسا کہ 2 جمعوں کے اندر آپ کے سامنے بات آ گئی. آج ہی کا وہ دن تھا جس کے سلسلے میں میں نے 2 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈال رہا تھا. بہرحال آج کا دن یوم عاشوراء کا دن ہے، جو کہ شریعت کے اندر بڑا عظمت رکھنے والا دن ہے. اگرچہ بعض محدثین حضرات نے تمام انبیاء علیہ السلام کے دعا ہونے کے دن جو آج ہی کا دن کہا ہے، اس سلسلے میں محدثین کا اختلاف ہے. کوئی صحیح سند سے ہمیں بات نہیں ملتی ہے سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے نجات ملنے کے علاوہ. باقی کے جتنے باتیں ہیں تاریخ کے اعتبار سے علماء کرام نے اس کو لکھا، لیکن محدثین کے نزدیک آج کا دن کا دعاؤں کے سلسلے میں، جو کہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا کہ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر رک گئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے نکالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچایا، وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول عاشوراء کا دن روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر یہودی روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ہمیں زیادہ حقدار ہے روزہ رکھنے کے، لہٰذا کسی قوم کی مشابہت کرنا یہ ہماری شان نہیں ہے. لہٰذا یا تو 9 کا روزہ رکھنا یا 10 کا روزہ رکھنا، یا 10 کا روزہ جو آج کا روزہ ہے، آج کا روزہ رکھنے کے بعد کل کا روزہ بھی رکھ لینا چاہیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس پر عمل ہو جائے. لیکن جنہوں نے آج روزہ رکھا وہ بڑے خوش نصیب ہیں، بہت سارے فضیلتیں پانے والے ہیں، اور جنہوں نے نہیں رکھا انہیں ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گنہگار ہیں، وہ غلط کام کیے ہیں. رکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے پر یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں گے تو کیا ملے گا؟ میں نے گزشتہ جمعہ باتوں میں جو عرفات کی فضیلت تھی اس کو ذکر کر دیا تھا. میں نے یہ کہا تھا گزشتہ جمعہ جو یوم عاشوراء کا روزہ رکھے گا اللہ 1 سال پچھلے 1 سال آگے کے گناہ معاف کرے گا. یہ حدیث یوم عرفہ کے روزے کے سلسلے میں میں نے بیان کے تیزی کے اندر بتا دیا تھا. یوم عاشوراء کی فضیلت جو کہ مسلم کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یوم عاشوراء کا دن روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. آگے کے سال کے حدیث میں ذکر نہیں ہے. یوم عرفہ کا روزہ جو کہ گزر گیا ذی الحجہ کے اندر، آپ حضرات نے بھی روزہ رکھا ماشاءاللہ، افطار بھی ہم نے ایک روایت ہے یہاں پہ. تو یوم عرفہ کا روزے کے سلسلے میں حدیث کیا ہے؟ 1 سال پچھلے 1 سال سامنے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن یوم عاشوراء کے روزہ 1 سال پچھلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بہرحال اس سے آدم علیہ السلام سے جڑی ہوئی شریعت ہے یوم محرم سے، یوم عاشوراء کے دن سے.
اسی لیے جنہوں نے روزہ رکھا ہے اللہ ان سب کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے نہیں رکھا ہے اللہ انہیں بھی انشاءاللہ ایسی طاقت اور ایسی ہمت دے کہ وہ بھی آئندہ سال روزہ رکھیں۔ اور دوسری حدیث آج کے دن کے سلسلے میں وہی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے من وسع علی عیاله فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس حدیث کے سلسلے میں بعض محدثین کا اختلاف ہے، بعض محدثین کیا کہتے ہیں اس کے روایت کرنے کے اندر سند کمزور ہے، لہذا اس کو ضروری کے سمجھنا یہ بھی غلط ہو جائے گا، لیکن سفیان بن عیینہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، وہ فرماتے ہیں میں نے اس حدیث پر عمل کیا، یعنی 50 سال 60 سال عمل کیا، میں نے اس کا فائدہ پورے 50-60 سال کے اندر اللہ کے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ مطلب یعنی آج کا دن اپنے گھر والوں پر اچھا کھانا گھر میں پکانا، گھر والوں کے ساتھ کھانا پینا کھلانا، جو آج کا دن کرتا ہے فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال اللہ اس کے ساتھ وسعت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ضروری سمجھ کر کرنا یہ غلط ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی اپنے گھر میں آج کا دن اچھا کھانا پکائے اور افطار کرے، اپنے بیوی بچوں پر زیادہ خرچہ کرے آج کا دن، انشاءاللہ آج کے دن کے برکت سے، خرچ کرنے کے برکت سے اللہ پورے سال وسعت کا معاملہ فرماتے۔ یہ دو باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ تو آج کا دن تو یوم عاشوراء ہے، کل بھی میں نے روزہ رکھا تھا، لیکن اچانک 2 بجے سے سر میں درد آ گیا، مائیگرین کا مسئلہ تھا، اور جب وہ درد آتا ہے تو برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے میں اثر میں بھی نہیں آ سکا۔ اثر میں پھر ہمت کر کے میں نے آنے کی کوشش کیا، آیا، لیکن بہرحال پھر بھی کم نہیں ہوا۔ رات 9 بجے جا کر تھوڑا سا درد کم ہوا، ابھی بھی ہلکا ہلکا درد پھر شروع ہو رہا ہے، اس لیے کہ مائیگرین کے مسئلوں کے اندر اکثر کیا ہوتا ہے، ٹائم پر کھانا کھانا ہوتا ہے، ٹائم پر سونا ہوتا ہے۔ اب چونکہ روزہ رکھے تو ظاہر سی بات ہے ناشتہ مس، دوپہر کا کھانا مس، پانی مس، ظاہر سی بات ہے، تو اس سے مائیگرین کے اندر جو ہے زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے آج تھوڑا بہتر ہے۔ تو الغرض محترم سامعین، یہ 2 باتیں تھیں جو 2 حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو خرافات ہے دین کے اندر، جنہوں نے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیے گئے، بعض لوگ غم کا مہینہ کہتے ہیں، اس سے کوئی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بات آ گئی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث، یہ فضیلتیں کب بتا دیے تھی، کب بتا دیے، کافی وقت پہلے بتا دیے تھے۔ یہ الگ بات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج ہی کے دن شہید کر دیا گیا، شہید ہو گئے، یہ اتفاقاً ہوا، لیکن آج کے دن کی فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دی تھی۔ اگرچہ جو بھی ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کوفہ والوں نے دھوکہ دیا، آنے کے بعد بھی آپ کو نہیں بخشا، اگرچہ معاویہ بن یزید یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے، یہ چاہتے تھے خلافت میں کروں، میں امیر المؤمنین بن جاؤں، پورے اسٹیٹوں کے لوگ بیٹھ کر لیے تھے یزید کے ہاتھوں پر، لیکن مکہ اور مدینے والے یزید کے ہاتھوں پر بیٹھ نہیں کیے تھے۔ مسئلہ یہاں تھا، کیوں بیٹھ نہیں کیے تھے مکہ اور مدینے والے؟ اس لیے نہیں کیے تھے بھائی امیر جو ہوگا وہ ہر گناہ سے، ہر چیز سے پاک ہوگا، تبھی تو بھائی وہ صحیح لوگوں پر حکومت کر سکے گا، صحیح لوگوں کو راستہ بتا سکے گا۔ یزید کے اندر کچھ کوالٹیاں کم تھے، جس کی وجہ سے صحابہ نہیں مانے کہ یزید کے ہاتھوں پر ہم بیعت نہیں کریں۔ بہرحال کوفہ والوں نے دھوکے سے دھوکہ دیتے بول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سمجھے۔ بہرحال وہ گھر سے 70 پر 2 لوگ اپنے خاندان والوں کے ساتھ نکلے، نکلنے کے بعد پتا چلا کہ کوفہ والے ہاتھا اٹھا ڈالے، اب مسئلہ گڑبڑ ہے، سارے یزید کے فوج جو ہے وہ آپ کو ختم کرنے کے در پر ہے۔ تو بہرحال حضرت
حسین رضی اللہ عنہ کی بھائی آپ کی شہادت کی پیشن گوئی اللہ کے رسول خود پہلے دے دیے تھے بچپن میں ہی. آپ نے رونے لگے تھے, فرمایا کہ حسین تمہیں شہید کر دیا جائے گا. ڈائریکٹ الفاظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی. آپ کو اللہ شہادت کا مقام نصیب فرمائے. یہ تو پہلے ہی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی. اگرچہ اسباب کچھ بھی ہو لیکن آپ کو شہادت کی موت اللہ نے نصیب فرمائی, وہ شہید ہو گئے. لہذا ان کے شہید ہونے پر اس طرح کا غم کا اور ماتم کا اور فلاں فلاں کا یہ شریعت سے اس سے کوئی دخل نہیں ہے. میں نے کل عصر کے بعد میں بات رکھا تھا بھائی, اگر غم برانا ہوتا شہادت پر پورے 360 پر 5 دن میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کوئی صحابی شہید نہ ہوا. ایسا ہی ہے نا, رمضان کیا غیر رمضان کیا, اللہ کے راستے میں کوئی نہ کوئی صحابی شہید ہوئے. یہ تھوڑی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان سے بھی در خطرناک شہادت صحابہ کو ہوئی. جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے, آپ خود موجود تھے. ہندا نے کیا کیا تھا, آپ کے کان کاٹے, آپ کے ناک کاٹی, آپ کے زبان کاٹی, بلکہ یہاں تک کو چھوڑو کلیجے کو چاقو سے مارا, پھر کلیجے دل نکالا, کچا چبا دشمنہ کی کہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. آپ نے دیکھا, آپ نے فرمایا یہ تمام 14 کے شہید ہوں گے. اگر شریعت میں غم بنانا ہوتا, ماتم بنانا ہوتا, بھائی سب سے حقدار تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے شہادت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو سنبھالنے میں کئی دن لگ گئے. جب ہندا اسلام قبول کرنے کے لیے آ گئی تھی, بعد میں جو غلام تھا جس نے مارا اور ہندا دونوں نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, کسی صحابی کو نہیں فرمایا, فرمایا یہ ہندا, یہ غلام حبشی میرے سامنے مت آ جایا کرنا. کیا فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات بولنا, میرے سامنے مت آنا. فرمایا کیوں نہ آنا, فرمایا میرے چاچا کی یاد آ جاتی ہے, کہیں بددعا نہ نکل جائے. بھائی بڑے بڑے صحابہ اکرام, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑے کر دیے گئے تھے. اس سے بڑی شہادت ہو سکتی. بہرحال شریعت میں اس طرح کا کوئی نہ غم بنانے کا ہے, نہ اس طرح کے رسم و رواج آج کا دن کا ہے. جو کرتے ہیں وہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے پاس ان کی دنیا میں بھی پکڑ ہوگی اور آخرت میں بھی پکڑ ہوگی. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کے یہودی مشابہت اختیار کرے تو آپ نے کیا بولے جی, بھائی یوم عاشورہ کا دن روزہ رکھو, ایک دن پہلے رکھ لو, ایک دن بعد میں رکھ لو, تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو. میرے بھائیو, آج ہم جو کر رہے ہیں یہ سارے غیروں کے مشابہت. اسی طرح کنی چیزوں میں سے اور ایک روٹی کا عید بھی لوگ بناتے ہیں, جو نلور جا کر جو ہے لوگ روٹی چھوڑتے ہیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی بیوقوفی والی بات ہے. بھائی اگر روٹیاں چھوڑنے پر مسئلے حل ہوتے, میرے بھائی یہ حج, یہ جہاد, یہ عمرے, یہ نمازیں, یہ تہجدیں, یہ روزے, یہ سب بھی کہیں کو بھائی 2 روٹیاں چھوڑنا جی تو معافی مانگ لیں گے اللہ سے. اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ روٹیاں چھوڑنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں, اس سے اسلام کے ہونے پر بھی خطرہ ہے. اس کا ایمان اس کے دل میں ہے یا نہیں, اس کے اوپر بھی خطرہ ہو جاتا. اس لیے کہ آپ کا یقین اللہ سے ہٹ کر روٹیوں پر پڑ گئی. بھائی ایمان والا کسے کہتے ہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا بھائی, یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اچھا کا برا کا سب بھی تیرے ہی ذات سے ہوگا. بھائی جب اللہ سے ہوگا پھر آپ نے یقین کیسا بنا لیا کہ فلاں کے پاس روٹیاں چھوڑنے سے مسئلے حل ہوں گے, فلاں کے پاس روٹیاں دینے سے جو ہے اولاد نصیب ہوگی. یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہے. یہ تو کس کے ساتھ شرک ہے جی, اللہ کے ساتھ شرک کسے کہتے ہیں. میں نے کچھ پہلے جمعوں کے اندر بات کیا تھا, اگرچہ یوٹیوب میں ریکارڈ نہیں ہو پایا. شرک کے اوپر بات کیا تھا. میں نے کہا تھا اللہ کے اوصاف میں سے کسی غیر اللہ سے جوڑنا یہ شرک ہے میرے بھائی. یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے غیر اللہ کو مارا تو کافی غیر مسلم ہے.
بلکہ اللہ کے ذات و اوصاف کو کسی کے ساتھ جوڑ دینا یہ بھی شرک میں سے داخل ہے. اس طرح کے عقائد سے اپنے آپ کو بچے. جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی پکڑ ہوگی، آخرت میں بھی پکڑ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرما دیا من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی غیر کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ قیامت کے دن ان کو انہی کے ساتھ اٹھائے گا. یہ جتنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے غیروں کے رسم و رواج، یہ سارے کون کرتے ہیں؟ کسی ایک عالم نے، کسی ایک مفتی نے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے لوگ ہو، چاہے وہ جامعہ نظامیہ کے فالوور ہو، تبلیغی جماعت کے فالوور ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی عالم دین کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس طرح کے کام کرنا آپ کو جو ہے فائدہ ہو. لیکن بہرحال غیروں کے رسم و رواج میں آج امت پڑی ہوئی ہے. آج اللہ پر، اللہ کے رسول کے باتوں پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا غیروں کے رسم و رواجوں میں آج مسلمانوں نے اپنا یقین بنایا ہوا. اگر موت ایسی آ گئی یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ایمان اس کی سلب ہو گئی. اور اللہ نے قرآن کریم میں صاف طور پر فرما دیا سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، لیکن گناہوں کو کب معاف کروں گا؟ توبہ کرو تب معاف کریں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ سارے جتنے کام ہیں، روٹیوں کا چھوڑنا، فلاں کا جانا، فلاں کا یہ کرنا، یہ سارے شرک میں سے ہے. لہذا ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ آج کا دن چونکہ یوم عاشورہ کا دن ہے، اللہ ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرمائے. بعض لوگوں نے گزشتہ جمعہ دیر ہو گیا تھا تو بھائی بہت زیادہ دیر ہو جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں آ گئی تھی تو میں 5 منٹ میں پھر بیان ختم کر دوں گا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کے غیروں کے مشابہت سے، غیروں کے عقائد سے اللہ ہمیں حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، چاہے کتنے بھی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی حج کر لو، کتنے بھی عمرے کر لو، کتنے بھی پیسے خرچ کر لو، اگر تمہارا ایمان اور یقین صحیح نہیں ہے سارے یہی ختم ہو جائیں گے اللہ کے پاس. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. کہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب مر کر میرے سامنے آئیں گے جو میرے باتوں کو نہیں مانا، میرے حکموں کو توڑا، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا لیتنی کنت ترابا. یہ تمنا کریں گے اللہ کے عذاب کو دیکھ کر یہ کاش کہ ہم دنیا میں مٹی ہوتے. ایسی کی نوبت اپنے آپ پر نہ لائے، حق پر چلے، حق کو معلوم کرے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہم حق بتائیں، آپ پر ضروری ہے کہ اچھا کیا ہے، غلط کیا ہے، شریعت کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے. یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے معلوم کر کر خدا کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.